السلام علیکم ناظرین میں ہوں لالا مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو آپ کے ساتھ بات ہوگی وہ ہوگی اگلے انتخابات کے بارے میں، اور یہ اس موضوع پہ بھی بات ہوگی کہ اکیلے عمران خان کو گرانے کے لیے کیا پروگرام بنائے جا رہے ہیں، کیا پلاننگ کی جا رہی ہے۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان اکیلا ان سب کے اوپر بھاری ہے، جتنی سیاسی جماعتیں یہ اس نے ثابت بھی کیا ہے۔ 2022 کے جو پنجاب کے ضمنی انتخابات تھے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ 20 نشستوں کے اوپر انتخابات تھے۔ ہر جو سہولت تھی وہ مسلم لیگ نون کو مہیا کی گئی۔ پی ٹی آئی کے جو لوٹے ادھر گئے تھے، جن کو وہ سب الیکٹیبل سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اپنی اپنی سیٹیں آسانی سے نکال لیں گے، اور جب ان کے اوپر نون لیگ کا ٹھپا لگ جائے گا، نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ مل جائے گی، انتخابی نشان شیر مل جائے گا، پھر تو یہ پی ٹی آئی کے بالکل قابو ہی نہیں آئیں گے۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا الیکشن والے دن کیا ہوا۔ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا، پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت حاصل کی ان 20 نشستوں میں سے۔ پی ٹی آئی ان سب کے اوپر بھاری ہے۔ یہ کمرشلوں میں جو مرضی کر لیں، یہ میڈیا جتنا مرضی اپنے انڈر کر لیں، جو مرضی کر لیں، یہ سب ان کو پتہ ہے۔ اس کے بعد بھی یہ خواب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو کوئی لاڈلا ہوگا کوئی، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ اتنے بچے نہیں ہیں، یہ 40 سال سے سیاست میں ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم کچھ دوست اکٹھے ہوئے تھے، ہماری ایک جگہ پہ دعوت تھی، دوست تھے ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے، صاف ظاہر ہے سب پارٹیوں سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے بھی ایک بڑے درینہ ورکر جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری کھانا کھاتے ہوئے یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ یار اگلے الیکشن میں کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ پاپولر جماعت تو واقعی عمران خان کی ہے، عمران خان پاپولر ہے، بلے کا نشان پاپولر ہے۔ جب کافی بحث ہوئی تو آخر میں جو مسلم لیگ نون کا جو ہمارا دوست تھا، اس کا یہ کہنا تھا ہم نے کون سا ووٹوں سے جیت کے وزیر اعظم بننا ہے۔ یعنی کہ سوچ یہ نیچے دی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کریں، ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ وہ پارٹی کہہ رہی ہے جس کا کچھ عرصے پہلے یہ بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ دوسری طرف تاحیات نااہل جو جہانگیر ترین ہے، اس کو میدان میں لایا جا رہا ہے۔ میں تو اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ جہانگیر ترین جیسا بندہ جو اپنی گھر کی سیٹ ہار جاتا تھا، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بھی ہار جاتا تھا، وہ ایک سیاسی جماعت بنا کے اس کا کیا ووٹ ہو سکتا ہے؟ جس بندے کا اپنے حلقے میں ووٹ نہیں ہے، اس کا پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کیا ووٹ ہوگا؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ ہم مانتے ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، ہر حلقے میں ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، 10 ہیں، 15 ہیں، 1000 ہیں، لیکن موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب میں ہر حلقے میں ووٹ ہے، یہ بات آپ سب کو ماننا پڑے گا، لیکن جہانگیر ترین کا ووٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ کوئی اس کی خدمات، کوئی اس نے جمہوریت کے لیے جیلیں کاٹی ہوں، کوئی اس نے چینی مفت تقسیم کر دی ہو عوام میں، یا ان کے ساتھ جو علیم خان ہیں انہوں نے کوئی غریبوں کو پلاٹ تقسیم کر دیے ہوں، جبکہ ان کے اوپر تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جو پینشن والے افراد ہیں بیچارے، ای او بی آئی، ان کے جو پلاٹس ہیں ان کے اوپر ابھی بھی مقدمہ ہے، شاید ابھی ختم ہو گیا ہو، لیکن ان کے اوپر مقدمہ تھا کہ انہوں نے ان کے پلاٹ خرد برد کر لیے تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استحکام پارٹی میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے علی اوان ہیں، یا عثمان ڈار ہیں، یا فرح حبیب نے اعلان کیا ہے، یا فواد چودھری بھی چلا جائے، یا وہ کراچی والے زیدی ہیں، وہ مولوی صاحب ہیں، یا کراچی کا جو گورنر ہے عمران اسماعیل، وہ سارے بھی چلے جائیں۔ عبدالعلیم خان خود اپنی سیٹ ہار جاتا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر۔ بڑے نام تو یہ ہیں نا، وہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے علاوہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، پھر یہ وہ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنس میں کیسے ہیں کہ ہم آگے جائیں؟ یہ آپ بالکل ایزی نہ لیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ ان کا منصوبہ یہی ہے کہ ایک طرف اکیلا عمران ہوگا،
یعنی کہ پنجاب میں تقسیم کیا گیا ہے، پنجاب میں ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور استحکام پارٹی نے سیٹیں جیت کے دینی ہیں، ووٹ ان کا اکٹھا ہوگا۔ سندھ میں سیٹیں جیتنی ہیں جی پیپلز پارٹی نے، اور بلوچستان میں جو باپ پارٹی آئی ہے نئی اس کے ذمے ہے، اور کے پی میں مولانا فضل الرحمان ہے۔ یعنی کہ ان سب کو حلقے یا صوبے یا علاقے تقسیم کر کے دے دیے گئے ہیں کہ آپ نے ادھر سے سیٹیں نکالنی ہیں، دوسری طرف آپ نے ٹانگ نہیں اڑانی، آپ نے اپنا سارا فوکس ادھر رکھنا ہے۔ پھر اس طرح ان کی پلاننگ ہے کہ ہم عمران خان کو ہرا لیں گے، کیونکہ عمران خان کو تو آپ کو پتہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے۔ عمران خان تو نہ کہیں کنونشن کر سکتا ہے، نہ کسی گلی محلے میں ہے، عمران خان خود جیل میں ہے، اس کا جو وائس چیئرمین ہے وہ جیل میں ہے، اس کی جو کور کمیٹی ہے وہ جیل میں ہے، اسد کیسر جیل میں ہے، یعنی کہ اس کی جتنے بھی کوئی بھی نامور ہے وہ یا جیل میں ہے یا رپوش ہے یا لاپتہ ہے۔ وہ پارٹی جس کا بالکل اس ٹائم انہوں نے صفایا کر دیا ہے، اس کو گراؤنڈ میں آنے ہی نہیں دیا جا رہا، اس سے اب بھی اتنا ان کو خوف ہے کہ یہ پوری اپنی فیلڈنگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، ہر طرف سے انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے۔ اب جو استحکام پارٹی ہے اس کی واحد امید جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت وہ ایک ہی امید پہ کھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپلائی کیا ہو کہ بلہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اب یہ گراؤنڈ سیٹ کی جا رہی ہے کہ جو بلہ ہے انتخابی نشان وہ استحکام پارٹی کو دے دیا جائے، تاکہ جو بلہ عوام کر رہی ہے کہ جب بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے، بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا، کوئی کمپین کرے نہ یا کرے۔ حالانکہ بلہ کوئی بلے پہ ووٹ نہیں ڈالنا عوام نے، تو عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ ووٹ سارا عمران خان کا ہے، پرویز خٹک سے لے کے جہانگیر ترین، علیم خان، زیدی، فواد چودھری سب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم عمران خان کی وجہ سے، عمران خان کے ووٹ کی وجہ سے قومی اسمبلی میں گئے ہیں، ورنہ یہ فرح حبیب جیسے لوگ یہ پاکستان کی سیاست میں یہ ساری زندگی قومی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے تھے، یا علی نواز اوان جیسے لوگ ہیں، یا اسد عمر، وہ خود الیکشن لڑ کے دیکھ لے، کبھی بھی نہیں وہ پہنچ سکتے قومی اسمبلی میں۔ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ ادھر پارٹی کا ٹکٹ بھی ہونا چاہیے، اپنا ذاتی ووٹ بھی ہونا چاہیے، پھر آگے بندہ جاتا ہے قومی اسمبلی میں، یا پھر خواتین والا کوٹا سسٹم ہو۔ یعنی کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ خواتین کو ایسے ڈائریکٹ 33% خواتین کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں جی پہنچا دو۔ یعنی کہ یہ عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ایک جنرل مشرف ڈال کے چلا گیا ہے، جو ایک آمر ہے، یہ آمر کرتے ہیں، لیکن اس کے قوانین اور اس کی جو سہولتیں دی ہوئی ہیں ان سب کو یہ انجوائے کرتے ہیں۔ جو جنرل ضیان ان کو سہولتیں دے گیا وہ بھی انجوائے کرتے ہیں، جو جنرل ایوب دے کے گیا وہ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے یہ بڑے نعرے ماریں گے، یہ آمر ہیں، یہ فلانے ہیں، انہوں نے تو قبضہ کر لیا تھا حکومت کے اوپر۔ یہ ختم کریں نا، یہ خواتین کو کس خوشی میں انہوں نے اسمبلی میں رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ مفت کا پیسہ ہے؟ جو ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، جو ان کو مراد دیتے ہیں، یہ درختوں پہ لگتے ہیں پیسے؟ ان کو اگر انہوں نے کوٹا دینا ہی ہے تو ان کو پابند کریں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں پارٹیوں کو یہ اتنی سیٹوں کے اوپر ٹکٹ دیں خواتین کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ ہی آپ ادھر جا کے بٹھا دیتے ہیں اور عوام کے اوپر وہ، جیسے آپ نے پچھلے وہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت دیکھی نہیں، تجربہ کار میاں شہباز شریف کی 100 وزیر مشیر بنا دیے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے ملک کو، نعرہ یہ مار رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے اور دیوالیہ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی کابینہ یعنی کہ مشرف نے بھی نہیں بنائی ہوگی، جس نے ہر پارٹی کو راضی کرنا تھا، جس کو دل کرتا تھا اس کا شام کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، اس نے بھی نہیں بنائی، جس نے اس تجربہ کار شہباز شریف نے بنا دی، اور اوپر سے نعرہ۔ دیوالیہ سے مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، جب 1958 میں 1958 میں اس نے جنرل ایوب خان، جو بانی ہے مارشل لا کا پاکستان میں ماشاءاللہ، اس نے جب موجد، اس کو کہہ لے بانی تو نہیں، موجد جو ہے وہ، اس نے پہلا مارشل لا جب لگایا نا،
تو اس سے پہلے 1956 میں ایک آئین پاس ہو گیا تھا پاکستان کا، اس میں صدارتی انتخابات تھے۔ صدارتی انتخابات ہونے سے 56 کے آئین کے بعد اسکندر مرزا نے چلے جانا تھا صدارتی انتخاب، اس میں فیورٹ تھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بھی جب بھی صدارتی انتخاب ہوئے وہ جیت جائے گی۔ جنرل ایوب نے کو پتہ چل گیا کہ اگر محترمہ آ گئی تو میری تو چھٹی ہے، میں کیسے، یا میری تو پھر چلے گی نہیں، وہ تو آئین پہ چلے گی، وہ تو آپ کو پتہ ہے بابائے قوم کی بہن تھی، ان کے ساتھ ان کی سیاسی سٹرگل تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے الیکشن لٹکانا شروع کر دیا 1958 سے، وہ انہوں نے بڑا زور ڈالا، پریشر ڈالا، مظاہرے کیے۔ اس وقت بھی نوجوان جو تھے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر اس وقت یہ نعرہ لگایا جی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ہم دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں ملک کو، یعنی کہ یہ 1958 سے پاکستان میں یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ ہم نے دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچا لیا اپنی قربانی دے کے۔ 1950 جنرل ایوب کے بعد جنرل یحییٰ آیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، پھر یہی نعرہ کہ ہم نے جی بڑی قربانی دے کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لایا۔ ذوالفقار بھٹو آیا، اس کا بھی یہی نعرہ تھا کہ ہم نے بھائی جی یہ بڑی قربانی دی ہے، مشرقی پاکستان علیحدہ کر دیا، لیکن ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جنرل ضیاء الحق کا آ گیا، اس کا بھی یہی نعرہ تھا، ملک کو ہم نے جی دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ محمد خان جنیجو آ گیا وزیر اعظم، کٹھ پتلی اس نے بٹھا دیا، IJI بن گئی، سیاسی جماعتیں، وہ کھچڑی سی الیکشن کروا دیا غیر جماعتی، وہ جی پھر بھی یہی نعرہ کہ ہم نے جی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف آ رہا ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، بینظیر بھٹو آ رہی ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہی ہے جی۔ یہی نعرہ، یہی ہیڈ لائن آپ پرانے اخبارات نکال کے دیکھیں۔ اور جنرل مشرف آیا تو اس کا بھی یہی نعرہ تھا، اگر ہم امریکہ کے آگے نہ لیٹے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا جی، اگر ہم نے امریکہ کی جنگ افغانستان میں نہ لڑی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا جی، ہم دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں، اس لیے ہم نے لاکھوں اپنے پاکستانی شہید کروا دیے ہیں، ہم نے اپنا پورا وزیرستان ایجنسی ٹورزم پوری معیشت خراب کر دی ہے امریکہ کی جنگ لڑ کے افغانستان میں، لیکن ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا جی۔ یہ بھی جنرل مشرف کا نعرہ تھا۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب آ گئے، محترمہ شہید، محترمہ بینظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہوگی، آصف زرداری صاحب آ گئے، انہوں نے بھی آتے یہی نعرہ جی ہم نے بڑی قربانی دے کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا جی۔ اس کے بعد عمران خان آ گیا، اس کے بعد پھر نواز شریف آ گیا، اس نے بھی یہی نعرہ، شاہد خاقان عباسی آیا، اس کا بھی یہ نعرہ، عمران خان آیا، اس کا بھی یہ نعرہ، ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے، اور آخر میں سب سے آخری جو نعرہ ہے، یہ سب سے بڑا جو نعرہ مسلم لیگ نون نے، ہم نے جی اپنی سیاسی قربانی دے دی ہے PDM نے، ہم نے اپنا ووٹ بینک خراب کر لیا ہے، لیکن ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اور خدا کا خوف کریں، یہ مانتا ہوں میں کہ پاکستان میں بادام بڑے مہنگے ہیں، پاکستان کی عوام کا یہ جو یادداشت بڑی کمزور ہے، لیکن اتنی بھی یار کمزور نہیں ہے جتنی آپ نے بنا رکھی ہے۔ 1958 سے ایک ہی ہیڈ لائن چل رہی ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں، اور دیوالیہ تو آپ لوگوں نے کیا ہے، بچانا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو پوری کوشش کی ہے، ادھر سے ڈالر لے جا، لندن، امریکہ، برطانیہ، دبئی، سارے ملک خرید لیے آپ نے اس ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہے کہ یہ ملک ہے زرعی ملک، اس کو کاشتکار بچا لیتا ہے، اس کو ذمہ دار بچا لیتا ہے۔ اب آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ذمہ دار کو ٹھوکنا ہے، جو آپ نے فصلوں کے ریٹ رکھے ہوئے ہیں، اب آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اس کو دیوالیہ کرنا ہے، ورنہ یہ نہیں ہونا تھا، یہ ملک کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہو جاتا، کوئی بھی زرعی ملک آپ دیکھ لیں وہ دیوالیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں نعرہ دیا گیا ملک دیوالیہ ہونے سے، بس بچا لیا ہے جی ہم نے، اب پھر وہی نعرہ ہے۔ میں آپ کو پروگرام ان کا بتا رہا ہوں، انہوں نے مسلم لیگ نون، استحکام پارٹی، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، باپ، ANP، جتنی جماعتیں ہیں، ان کو ایک ایک سیٹ ملے، ان کو 10 سیٹ ملے، اینڈ پہ جا کے انہوں نے جب الیکشن کے بعد انہوں نے کہنا جی ہم نے قومی مفاد کی خاطر، پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی خاطر، میں آج آپ کو پہلے ہی ہیڈ لائن دے دیتا ہوں، 9 فروری 10 فروری کو یہ ہیڈ لائن ہوگی کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے کی خاطر، ہم نے یہ مفاہمتی حکومت بنا لی ہے جی، سب ہم مل کے ملک کی خاطر اکٹھے ہو گئے، الیکشن میں گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو ٹکا کے، لیکن الیکشن لڑیں گے،
یہ کھچڑی پکا کے جائے، یہ تو عوام کو تو بیوقوف سمجھتے ہیں نا۔ اس کے بعد یہ اکٹھے ہو جائیں گے، حکومت بنائیں گے، 5 سال انجوائے کریں گے، اپنی جو باہر جائیدادیں اپنے بچوں کو سیٹل کریں گے، اس کے بعد پاکستان کا یہی حال ہونا ہے۔ پاکستان نے کدھر جانا یار؟ آپ میری بات سنیں، یہ جو میں نے یہ 4-5 جماعتیں گنائی ہیں نا، آپ ان کا خود ہی آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے یار، گوگل پہ بیٹھے آپ دیکھیں، میں نے تو ان کے اوپر کالم لکھا ہے کہ میاں نواز شریف جب 80 کی دہائی میں جب یہ سیاست میں آئے ہیں، تب ان کے اثاثے کیا تھے، تب ان کے خاندان کے پاس کتنے کو اربوں روپے تھے، تب ان کے کتنے ملکوں میں جائیدادیں تھیں۔ یہ 2 بھائی سیاست میں آئے ہیں، باقی 3 ان کے غیر سیاسی تھے، ان کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، اور جو سیاست میں آئے ہیں ان کے پاس کتنی جائیدادیں۔ یہ تو یار سمپل سی معاملہ ہے۔ زرداری صاحب کا بھی دیکھ لیں کہ جب وہ سیاست میں آئے ہیں اس سے پہلے کیا تھے، جب وہ سیاست میں ہیں اس کے بعد کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی دیکھ لیں، یہ جو با پارٹی والے ہیں ان کا بھی دیکھ لیں، اور عمران خان کا بھی دیکھیں کہ 95-96 میں جب وہ سیاست میں آیا ہے تو اس سے پہلے اس کی کیا جائیدادیں تھیں اور اس کے بعد اس نے کیا بنایا۔ یعنی کہ جس نے اپنا گھر ہی شوکت خانم کو دیا ہوا ہے، جس بندے نے یونیورسٹی بنائی، جس بندے نے کینسر اسپتال بنایا، جو بندہ اتنا بڑا ہیرو ہے کہ دنیا اس کو ہیرو مانتی، یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جی میں تو حیران ہوں کہ عوام ڈر جائیے، میں کہتا ہوں عوام ڈری ہوئی ہے، ڈر گئی ہے، جھوٹے مقدمات سے سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن ووٹ والے دن عوام نے ووٹ ڈالنا ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ کسی بھی کھلاڑی کا ہاتھ پاؤں باندھ کے بھی اس کو گراؤنڈ میں پھینک دیں گے نا عمران خان، وہ اس طرح کا بندہ ہے، وہ ادھر بھی سٹرگل اپنی جاری رکھے گا، وہ ہار نہیں مانے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ نہ اس کو کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جھکا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر کردار کشی کر لیں جتنی، یعنی کہ ایک بندہ نکاح کر رہا ہے، اگر اس نے یار کوئی غلط کام بد کردار ہوتا تو وہ نکاح کرتا ہی کیوں؟ وہ بھی ان کی طرح ایسے ہی لے کے پھرتا رہتا، وہ نکاح کیوں کرتا؟ اس نے ریحام خان کے ساتھ بھی نکاح کیا، اس نے بشرا بی بی کے ساتھ بھی نکاح کیا، یہ بھی تو باقی پھر رہے ہیں نا، ان کے دیکھے کتنے کو نکاح ہیں، یہ رنڈوے بھی پھر رہے ہیں تو نکاح نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے بھی اس طرح ہی بد کردار، یہ جو کہتے ہیں وہ بد کردار ہے، اگر اس نے بھی بد کرداریاں ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچنے کی تو بات ہے نا۔ اگر اس نے یہ کہتے ہیں کرپشن کی ہے، اگر اس نے کرپشن کی ہے تو اس نے بتائیں کرپشن کر کے وہ پیسے سے بنایا کیا ہے؟ کوئی فلیٹ خریدے ہیں، کوئی شوگر مل لگائی ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل لگائی ہے، کوئی پولٹری کے یونٹ لگائے ہیں، کوئی دبئی میں جائیدادیں عمران خان نے بنائی ہیں، کوئی عمران خان نے لندن میں جائیدادیں بنا لی ہیں، کوئی آسٹریلیا میں جزیرہ عمران خان نے خرید لیا ہے۔ یار اس نے جو اتنی گھڑیاں آپ کہتے ہیں بیچی ہیں، یا اتنی جو کرپشن اس نے کی ہے، تو وہ پیسہ گیا کدھر؟ وہ پیسے کا کرتا کیا ہے؟ وہ تو وہی کپڑے پہنتا تھا سمپل، وہی جوتے، اس نے تو گھڑی کبھی باندھی بھی نہیں کروڑوں والی، ہم نے تو کبھی اس کے دیکھی نہیں، تو وہ یار کرپشن کرتا کس لیے تھا؟ یار کچھ تو عوام کو بتاؤ نا، جیسے وہ بتاتا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی، ان کے اکاؤنٹوں میں ٹی اربوں روپے کی آئیں، انہوں نے جائیدادیں خریدی۔ آپ بھی تو یار کوئی بتاؤ، ایسے کہہ دیتے ہو فرا گوگی فلانی فرا گوگی کے 700 میں اضافہ ہو گیا، وہ آپ مجھے بتائیں کس کے 700 میں اضافہ نہیں ہوا؟ جس کے 2 پلاٹ تھے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، 10 سال پہلے جس کا 1 پلاٹ 1 کروڑ کا تھا وہ اب 5 کروڑ کا ہوا پڑا ہے۔ اگر وہ پراپرٹی کا کام کرتی ہے تو اس کا اگر 1 پلاٹ آج سے 5 سال یا 7 سال پہلے عمران خان کے دور سے پہلے جو 4 کروڑ کا تھا اب وہ 10 کروڑ کا ہوا پڑا ہے۔ کس کے 700 میں اضافہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیں۔ صرف سیاستدانوں کے اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ادھر الیکشن کمیشن میں لکھ کے دیتے ہیں، یہ تو لکھ کے دیتے ہیں جی ہم نے 5 روپے مرلہ خریدا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے جاتی عمرہ کا کیا ریٹ ادھر لکھا ہوا ہے، بلاول اس کا کیا ریٹ ادھر لکھا ہوا ہے؟ 80 روپے مرلہ، 5 روپے مرلہ، 7 روپے مرلہ، 70 روپے مرلہ۔ ان کے اثاثوں میں شاید کمی ہوئی ہو، ویسے دنیا میں تو پاکستان میں تو ریٹ بڑھے ہیں ہر چیز کے۔ جس کے پاس گاڑی تھی 10 لاکھ والی، وہی گاڑی اب کھڑے کھڑے 20 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ مہنگائی اتنی کر دی ہے تجربہ کار شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، ان کے پاس تجربہ ہی اتنا ہے مہنگائی کا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ عوام تو ڈرے ہوئے ہیں
کہ جس طرح ایک کمپین مہم چلا کے ان کو لاڈلے کو آگے لایا جا رہا ہے، اگر لاڈلا 5 سال اور آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو پہلے ہی اپنے یہ گاؤں والے تو بےچارے مال مویشی بیچ کے تو فارغ ہو چکے ہیں، مال مویشی بیچ کے انہوں نے بجلی کے بل ادا کر لیے، اب وہ بےچارے ڈرے ہوئے ہیں ابھی اگر دوبارہ یہ 5 سال کے لیے آ گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ یہ تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیں گے، اور ہمیں تو دیوالیہ کر دیا ہے عوام کو، تو کسی بیچارے کی تنخواہ اتنی اگر 20 سال تنخواہ ہے تو وہ اس کی 20,000 ہی ہے، خرچہ اس کا 45,000 ہو گیا، 50,000 ہو گیا، وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ یہ جو الیکشن آ رہا ہے اگلا، اس میں یہ بات آپ بھول جائیں کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ ڈرا ہوا ضرور ہے، لیکن وہ الیکشن میں نکلے گا ضرور الیکشن والے دن، اس کا چاہے آپ بلہ بھی چھین لیں گے نا، بلہ چھین کے جہانگیر ترین کو دے دیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، آپ اس کو جیل میں بھی رکھیں گے، جدھر مرضی رکھیں، جب تک وہ زندہ ہے، یہ بات میری نوٹ رکھنا، جب تک عمران خان زندہ ہے تب تک عمران خان عوام کی امید ہے، پاکستان کی امید ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ زندہ ہی نہ رہا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن اس وقت میں نے جو سروے کیا ہے، میں گاؤں دیہات میں واقعی نون لیگ کا بڑا ووٹ ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ کاشتکار اتنا تنگ آیا پڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ جتنی کردار کشی کر رہے ہیں، ہر الیکشن کے موقع پر کبھی کتاب لکھواتے ہیں، کبھی کوئی عورت لے کے آتے ہیں، کبھی کوئی اور، یہ اب عمران خان کو یہ جو اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہی ہے، عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ یار یہ کیا ضرورت ہے روز کوئی نہ کوئی عورت کوئی نہ کوئی مرد لے کے آ رہے ہیں، اور خاور مانیکا والے جو ڈرامہ کیا ہے یہ تو ان کو لے کے بیٹھ گیا ہے کہ ایک جو اپنی بچوں کی ماں کے بارے میں ایسی باتیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کر رہا ہے، اس بیچارے کے اوپر پتہ نہیں کیا کتنی مجبوری ہوگی جس کے ذریعے وہ ادھر بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کر رہا ہے، کوئی شوق سے تھوڑی کرتا ہے بیچارہ، عوام یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے اندر بیچارے کے اوپر پتہ نہیں کیسا ڈنڈا دیا ہے جو ایسی باتیں اپنی بچوں کی جوان بچیوں کی ماں کے بارے میں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، اور شاہ زیب خان زادہ سینئر صحافی ہے، اس کے بارے میں عوام سوچنے پہ مجبور ہے کہ یار اس بیچارے کے اوپر پتہ نہیں کتنا پریشر ہوگا جو اس نے اس طرح کا گھٹیا انٹرویو ریکارڈ کروایا اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، یہ عوام سوچ رہی ہے، عوام کو پتہ ہے یہ کون سا پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پارٹیاں بدلنے کا کام یا انٹرویو کرنے کا کام یا پارٹیوں چھوڑ کے دوسری طرف جانے کا یا ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ جنرل ایوب کے دور سے آپ دیکھ لیں، جنرل یحییٰ کے دور میں دیکھ لیں، جنرل ضیاء کے دور میں دیکھ لیں، جنرل مشرف کے دور میں دیکھ لیں، یہ ہر دفعہ ہر الیکشن پہ یہ ڈرامہ لگتا ہے، لیکن ہمارے سیاستدان اتنے کم عقل ہیں ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی، حالانکہ یہ کہتے ایک لوگ دوسرے کو اپنا کولیگ ہیں، جب تک یہ سارے اکٹھے ہو کے اس کا سدباب نہیں کریں گے نہیں ہو سکتا، یہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو کے آرام سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، وہ ہم جس کو ووٹ دے وہ آ کے بیٹھ جائے، سمپل سی بات ہے، اس میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا بھی نہیں پڑے گا، پاکستان کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں چڑھانا پڑے گا، پاکستانی عوام کے اوپر بھی کوئی احسان نہیں چڑھانا پڑے گا، پاکستان انشاءاللہ 5 نہیں تو 10 سالوں میں پاکستان ترقی کے راستے میں پہنچ جائے گا، انڈیا آپ کے سامنے، ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک، وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں کرتا، کوئی اس میں مداخلت نہیں کرتا، جمہوریت کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا، وہاں پہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے اور ڈیجیٹل ان کی مشینیں ان کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے، وزیر اعظم آ جاتا ہے تو وہ آرام سے بہترین ان کا، وہ بھی اسی طرح کی ادھر مٹی ہے، اسی طرح کی موسم ہے، اسی طرح کی آب و ہوا ہے، یہی سارا کچھ ہے، تو وہ کہاں سے کہاں G20 میں پہنچ گئے، اتنی ترقی کر لی ہے، اتنا ان کا زر مبادلہ اور اتنا ان کے پاس پیسہ آپ سوچ نہیں سکتے، صرف ایک جمہوریت کی وجہ سے، اور ان کو میں نے بتایا اس طرح کی زمین ہے، اس طرح کا موسم ہے، ہمارے جیسے ہی ادھر ان کے شہری ہیں، قد بھی ہمارے جتنے ہیں، رنگ بھی ہمارے جیسے ہیں، سر بھی ہمارے جتنے ہی ہیں، ان کے اندر کوئی زیادہ بڑا دماغ نہیں لگا ہوا جو وہ ترقی کر گئے ہیں، صرف ایک ان کے پاس ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ ادھر جمہوریت ہے، ادھر کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کرتا، یہی کام اگر پاکستان میں یہ سارے سیاستدان مل کے بیٹھ جائیں کر لیں
پاکستان بھی انشاءاللہ انڈیا کو 10 سالوں میں پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تو بڑا برکت ہے، ہمارے تو نام میں ہی بڑی برکت ہے۔ لیکن یہ سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے، یہ بس ایک دوسرے کی بازو ٹانگیں کھینچیں گے، مروڑیں گے، ورکر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، اور پتہ ہے نا کہ ہم وہی بات ہے، ہم نے کون سا ووٹوں سے وزیر اعظم بننا ہے؟ اگر ان کے ووٹ ہوں تو یہ کبھی بھی اس طرح کے شارٹ کٹ نہ استعمال کریں۔ جس پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے باتیں سننے کی کسی کی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بے ایمانی کرنے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کا سہارا لینے کی۔